أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ۔ سورہ لقمان آیات 20 اور 21۔ الم تروا، کیا تم نہیں دیکھتے، ان اللہ، بلا شبہ اللہ تعالی نے، سخر لکم، مسخر کر دیا ہے تمہارے لیے، ما فی السماواتی، جو آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو زمین میں ہے۔ چند آیتیں پہلے ہم نے یہ بات جانی تھی کہ کائنات کی بہت سی چیزوں کا تذکرہ فرمانے کے بعد سوال کیا گیا تھا، ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونہ، کہ یہ ساری چیزیں تو اللہ نے تخلیق کی ہیں، بس تم مجھے دکھاؤ کہ اللہ کے سوا کسی نے کچھ تخلیق کیا ہو۔ بل الظالمون فی ضلال مبین، بلکہ یہ ظالم لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ یہ باتیں بیان کرنے کے بعد حضرت لقمان کی اپنے بیٹے کو نصیحتیں بیان کی گئیں۔ اب پھر سے کائنات کی طرف انسانوں کو توجہ دلائی جا رہی ہے کہ کیا تم دیکھتے نہیں کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے زمین و آسمان کی ہر چیز کو تمہارے لیے مسخر کیا ہوا ہے۔ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ، اور اس نے پوری کر دی تم پر، نعمہ، اپنی نعمتوں کو، ظاہرۃ و باطنہ، ظاہری نعمتیں بھی اور باطنی نعمتیں بھی۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر بے بہا نعمتیں کی ہیں۔ ان میں سے کچھ نعمتیں ظاہری اور مادی ہیں، اور کچھ عقلی اور روحانی۔ شکل و صورت، قد و قامت، ہاتھ پاؤں، غذا، لباس اور اس قبیل کی بہت سی چیزیں اسی کی بخشی ہوئی ہیں، اور اسی نے انسان کو دیکھنے کے لیے آنکھیں، سننے کے لیے کان، بولنے کے لیے زبان، سوچنے کے لیے عقل عطا فرمائی۔ تو یہ سب کچھ تو اللہ ہی کا عطا کردہ ہے، لیکن اس کے باوجود انسانوں کی صورتحال کیا ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے، مَن یُجَادِلُ، جو جھگڑا کرتا ہے، فی اللہ، اللہ کے بارے میں، بغیر علم، بغیر علم کے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب سب نعمتیں انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل رہی ہیں تو یہ انسان قدردان بن جاتا، لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے بارے میں بحث کرتے ہیں، توحید کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، بہت سی چیزوں کو اللہ کا حصہ دار سمجھ رکھا ہے، انہیں اختیارات دے رکھے ہیں، اور یہ ساری باتیں بلا دلیل ہیں، انہیں اس بات کا علم ہی نہیں ہے۔ اسی لیے فرمایا بغیر علم، بغیر علم کے، ولا ہدن، اور بغیر کسی ہدایت کے، ولا کتاب منیر، اور بغیر کسی روشن کتاب کے۔ مشرکین مکہ اللہ کو مانتے تھے، لیکن بہت سے حصے دار اور ساجی بنا رکھے تھے، مورتیوں اور مجسموں کو اور نیک ہستیوں کو اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں شامل سمجھتے تھے، حالانکہ انہیں علم نہ تھا، نہ ہی ان کے پاس کوئی کتاب تھی، اور نہ ہی یہ لوگ صاحب ہدایت تھے، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ اپنی ضد پر اڑے رہے۔ انہیں مختلف قسم کے دلائل پیش کیے گئے، بہت سی مثالیں پیش کی گئیں، ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہ ہوتا سوائے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، کہ جب کہا جاتا ہے ان سے، اتبعوا، اتباع کرو، ما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کر دی ہے، اور ایک یہ روشن کتاب ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرما دی ہے، وہ ہادی ہیں، لیکن لوگ کسی صورت ماننے کو تیار نہیں تھے، اس لیے ان کا جواب تھا، قالو، انہوں نے کہا، بل نتبع، بلکہ ہم تو اتباع کریں گے، پیروی کریں گے، ما وجدنا علیہ آباءنا، جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے۔
کہ جو طور طریقے ہمارے پاس ہمارے آباء و اجداد سے چلے آ رہے ہیں ہم تو اسی کی اتباع کریں گے، ہم اسی کی پیروی کریں گے۔ تو قرآن کے مقابلے میں انہوں نے اپنے باپ دادا کے دین کو ترجیح دی۔ او کان الشیطان، کیا اگرچہ شیطان یدعوہم انہیں دعوت دے رہا ہے الی عذاب السعیر، دوزخ کے عذاب کی طرف، کہ شیطان انہیں اس طریقے سے دوزخ کے عذاب کی طرف بلا رہا ہے، اور یہ اندھے بہرے بن کر بغیر سوچے سمجھے اس کی اتباع کیے جا رہے ہیں، اور قرآن جیسے حق نازل ہو جانے کے باوجود اس سے اعراض کر رہے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں پھر یہی صورتحال ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نازل شدہ کتاب سے آشنائی ناپید ہوتی جا رہی ہے، مختلف خیالات کی پرستش کی جاتی ہے، اپنے اپنے نظریے اور عقیدے بنا لیے گئے ہیں جو قرآن کی تعلیمات سے سراسر متضاد ہیں۔ آج اشد اس بات کی ضرورت ہے کہ کتاب اللہ کی طرف رجوع کیا جائے، کتاب و سنت کو ہی اپنا رہبر و رہنما تسلیم کیا جائے، اور جو بھی اس سے ہٹ کر روش ہے اسے ترک کر دیا جائے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ۔